الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللہ کے فضل و احسان سے 29واں پارے کی تلاوت کی پہلی جو سورت ہے جس کا نام سورۃ الملک ہے، اس کی ابتدا میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات کہ جو ملک پر جس کی بادشاہت، جس کے ہاتھ میں ملک، جس کی شاہی ہے، جس کی بادشاہت، اس لیے اس کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اس کو پڑھتا رہتا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ اس کی سفارش کرتی ہے، کرتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ جب آدمی قبر میں ہوتا ہے تو پیر کی طرف سے سانپ آتا ہے، اللہ ہم سب کی عذاب آتا ہے، بچھو آتا ہے، یہ سورت اس کو پیروں کی طرف سے دھکا دے کے قبر سے باہر نکالتا ہے۔ شرط یہ کہ وہ آدمی کیا ہو، مرنے والا، پڑھنے والا، جس سے زندگی میں اس کو بڑا ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جب قبر میں رکھا گیا تو سینے کی طرف سے عذاب آیا، تو سورۃ الملک نے اس عذاب کو وہاں سے بھگایا۔ پھر وہ پیر کی طرف سے آیا، اس کو وہاں سے بھگایا، اور ایسا بھگایا کہ پھر اس عذاب کو قبر میں آنے کی جرت نہیں ہوئی، کوشش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میرا ہر امتی سورۃ الملک زبانی یاد کرے۔ کون یاد کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المنجیہ، یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی، ہی المانعہ، بڑی سے بڑی تکلیف کو روک لگانے والی سورت، ہی المعطیہ، یہ اللہ کی انعامات براہ راست دلوانے والی سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورۃ الملک کی ہمارے اکابر بڑا اہتمام کرتے، جس کو کبھی بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی بستر میں بیٹھتا نہیں تھا، یوں دیوار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور پوری سورۃ الملک پڑھتا تھا، پھر لیٹ جاتا، کیونکہ لیٹ جائے گا تو نیند آ جائے گی، اتنا اہتمام کرتا، اس کے ساتھ یہ دوستی کرتی۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سورۃ الملک جب منکر نکیر آتے ہیں تو میت کو اس کا منہ دیکھنے کے لیے نہیں دیتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ سورۃ الملک اور منکر نکیر کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے کہ کافی دیر تک یہ غصے سے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غضب کی، تجھے غصہ آیا، فرمایا حق لی ان اغضب، غصہ تو آئے گا، میرا ایک پڑھنے والا آیا ہے اور اس کو آپ کے فرشتے اتنے ڈراتے ہیں، اب آپ بتائیے کیا فیصلہ ہے، میں آپ کا کلام ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میت تمہارے حوالے، اب کو فرشتوں میں تو خبردار ہی میرا مہمان اس کو ڈرانا، کون زبانی یاد کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی۔ پہلے موت کا ذکر کیا، جیسے زندگی یہ اللہ کی مخلوق ہے نا، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا یا اہل الجنہ، سب جنتی گردن نکال کے تیار ہو جائے، یا اہل النار، سب گردن نکال کے باہر دیکھیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ لاؤ، ایک مینڈا لایا جائے گا، مینڈا یعنی دمبا لایا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہل تعرفون، ہو کیا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں جانتے۔ اللہ فرمایا یہ موت ہے، کیا ہے؟ یہ بھی میری مخلوق، آج اس کے اوپر بھی چھری پھیر دیتے، موت کو بھی موت آ گئی، تو اگر اس کے بعد
خوشی ہوتی اور موت ہوتی تو ہنستے 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 جنتی لوگ مر جاتے کہ آج کے بعد موت ہی نہیں آئے گی تو یہاں سے جنت سے نکل نہیں سکتے. اور اگر غم کی وجہ سے وہ مرنا نصیب ہوتا تو دوزخی رو رو کے مر جاتے, لیکن موت کو تو کیا آ گئی, موت آ گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, موت اور زندگی پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ بس وہ تمہارا امتحان لینا چاہیے. اس دنیا میں رہ کر قبر کی تیاری کون کرتا ہے, اچھا عمل کون کرتے ہیں, کوانٹیٹی مقصد نہیں ہے, کوالٹی مقصد ہے. کیا بھائی, کوالٹی مقصد. اچھا عمل کرتے, نماز پڑھو پورا کی طرح, اچھی نماز پڑھو, آرام آرام سے پڑھو, نیت سے لے کے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک ہماری توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے. بولو بھائی, نہیں ہوتی, تھوڑی دیر ہوتی ہے اس کے بعد رخصت ہو جاتی, پھر آ گئی تو آگے, ورنہ سلام پھرنے کا پتہ چلتا پھر دیا بھائی سلام. تو بھائی ایسی نماز میں کیا ہوگا. روزے کا بھی یہ حال ہے, سر سے لے کے پیر تک میرا روزہ ہو, 24 روزے ہو گئے, تو کیا میرے ایسا روزہ نہیں ہوا روزے. اس لیے ایسے اپنے آپ کو تیار, تلاوت کروں تو اس طرح جیسے میں اللہ کو سنا, پھر آ کے بدل مزہ آیا. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ دیکھو آسمانوں کو دیکھو, اس میں کوئی تمہیں کجی نظر آئے, کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے, بار بار دیکھو, تمہاری آنکھیں تھک سکتی ہے, میری قدرت کی کاروائی کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتی. پھر اللہ پاک نے فرمایا جب کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے تو دوزخ غصے کے مارے پھٹنے کے لیے تیار ہو, قریب غصے سے پھٹ جائے. جب بھی ایک گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو دوزخ کا جو داروغہ چوکی دار پوچھے گا الم یاتکم نذیر, تمہارے پاس کوئی نذیر بھائی نہیں آئے. نذیر بھائی کا کیا مطلب, ڈرانے والا. کیا بھائی, ڈرانے والا نہیں آئے. تو آئے تھے فقط ربنا, ہم نے کہا جاؤ یار اپنی باتیں کر, جھوٹ بولتے رہتے, ایسے ڈراتے رہتے. ما نزل اللہ من شیء, کچھ بھی اللہ نے نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم تو کھلا جھوٹ بولتے سنی گمراہی. آیت نمبر 10 کے ذیل میں لکھا ہے آدمی کے سدھرنے کے دو ہی طریقے, یا مقلد بن جائے یا مجتہد بن جائے. تیسرا سدھرنے کا طریقہ, مقلد کا مطلب ہے اپنے آپ کو حنفی بنا لے, شافعی بنائے, مالکی بنائے, حنبلی بنائے. پانچواں طریقہ کوئی نہیں ہے, وہ سدھرنے کا نہیں, وہ آزادی کا ہے. جو شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی اس پہ نہیں چلتا, میں خود قرآن حدیث سمجھتا ہوں, وہ قرآن حدیث کبھی بھی نہیں سمجھتا, وہ آدمی شیطان کی تقلید کرتا ہے. اسی کرتا ہے شیطان. نسمعو کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے ناقلوں کا مطلب ہے کہ مجتہد بن جائے. مجتہد کا مطلب جیسے ابو حنیفہ جیسا علم اس کے پاس ہو, امام شافعی جیسا علم ہو, امام مالک جیسا علم ہو. تو آج کل کے مسلمان کو تو ماشاءاللہ آگے تو خالی جگہ میں پور نہیں کر سکتا. پھر فرمایا فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے. ما كنا فی اصحاب السعیر, اگر ہم تقلید کرتے یا مجتہد ہوتے. نسمعو میں ایک بات یہ ہے کہ وہی آدمی تقلید کرتا ہے جو قرآن حدیث کو سننے کا اسٹیمنا رکھے, جذبہ, طاقت. آج اتنی طاقت نہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھ کو قرآن حدیث کو سنوں, یہ بھی اسٹیمنا چاہیے. ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا, جو بھاگتا ہے کہ میں نہیں بیٹھ سکتا, بہت مصروف. نسمعو کے ذیل میں لکھا ہے کہ قرآن حدیث کو سننا قرآن حدیث سے محبت کی دلیل ہے, اور قرآن حدیث سے بھاگنا یا قرآن حدیث سے محبت سے دوری کی کیا ہے, دلیل ہے. بہت بری بات ہے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ, جب وہ گناہوں میں اقرار کریں گے تو کہیں گے دوزخیوں کے لیے بڑی بربادی ہو, تباہی ہو. اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ, اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار سے دل دیکھ کے ڈرتے ہیں. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, صحابہ کرام کو نہیں دیکھا, جنت دوزخ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں 100% اس پر کیا ہے, یقین ہے کہ ہمیں ایک دن ان کے سامنے پیش ہونا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آخری آیت میں فرمایا, آپ یہ بتائیے ان اصبح ماؤکم غورا, اگر اللہ پانی کے جو چشمے ہیں زمین سے پھوٹتے ہیں اگر اس کو خشک کر دے, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو کون ہے ان پانی کو جاری کرے, کوئی جاری کر سکتا,
بھائی لائنوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، کتنا ٹینکروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، فون کرنا پڑتا ہے، بار بار ان کی منت ہے، پانی گھر میں نہیں ہے، پانی ڈال دو پانی۔ تو ایک بدبخت قرآن شریف پڑھ رہا ہے، ظاہر ہے بغیر استاد کے قرآن شریف پڑھے گا تو یہی اثر ہوگا۔ وہ کہنے لگا اعوذ باللہ، پانی کا چشمہ تو کیا تم خشک کرو گے، میری آنکھ کا پانی تو خشک کر کے دکھاؤ۔ بس اس کی بدبختی والی بھائی، اللہ پاک نے اس کا پانی خشک کیا، آنکھ کا بیٹھے بیٹھے اندھا ہو گیا۔ تمہیں ایسی پکڑا، اس لیے کہتے ہیں بڑے بول سے میری توبہ، بڑا بول کبھی نہیں بولنا، اگر نکل جائے فوراً استغفر اللہ، اللہ تیری پناہ، اللہم انی اعوذ بک من غضبک سخطک فجاءۃ نقمتک، اے اللہ تیرے غصے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، تیری اچانک کی پکڑ سے کیا مانگتا ہوں؟ یہ پڑھتے رہے انشاءاللہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ کو سامنے رکھیں گے کوئی نہیں پکڑے گا انشاءاللہ۔ پھر سورۃ القلم پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، نون کہتے ہیں دوات کو، پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے پوچھا اول ما خلق اللہ القلم، اکتب لکھو، اس نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں، اس نے کہا ما کان و ما یکون، جو ہو چکا سب لکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے دوات کو پیدا کیا، پہلی لکڑیوں کے قلم ہوتے تھے نا، تو لکڑی کے قلم کے لیے ایک شیشی ملتی تھی، اس کو سیاہی کہتے تھے، دوات، اس پر ڈبو ڈبو کے لکھنا پڑتا۔ ایک محدث حدیث لکھتے تھے، ایسے ڈبوتے رہتے لکھتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ان کی جو پینسل کے نب ہے اس کے اوپر مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے نہیں نکالا، اس کو ہلایا نہیں، اس کو چوسنے دیا، مکھی چوسنے کی پیاسی ہو گئی۔ شاگرد کہہ رہے لکھنے نا، کہا بیٹا صبر کرو، یہ مکھی پیاسی۔ ایک مہینے بعد ان کا انتقال، تو کسی نے خواب میں دیکھا جنت کی بہار، آپ تو شیخ الحدیث سے ساری زندگی حدیث کا درس دیکھا، نہیں میں نے ایک مکھی کی پیاس کو بجھایا تو اس مکھی نے مجھے دعا دی، اس کی برکت سے اللہ نے دوزخ کو میرے اوپر حرام کر دیا۔ مکھی کتنی چھوٹی چیز ہے، تو قلم کو پیدا کیا، دوات کو پیدا کیا، وما یسطرون، آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے باقاعدہ فرشتوں کے لکھنے کی آواز کو سنا معراج کے۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ یہ جو دین دشمن ہوتے ہیں یہ بڑے کلر ہوتے ہیں۔ ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ ان کو سامنے آپ کچھ نہیں کہتے، آپ مینا عرفات میں کھڑے ہو جاؤ۔ ابو لہب نے ابو جہل سے کہا، اور میں مینا میں کھڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام عرفات میں تقریر کرتے نا، تو تقریر کے دوران ہی کچھ نہیں بولتے، جب آپ علیہ السلام بیان ختم کر دیتے تھے تو کہتے تھے دیکھو بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، لا تسمعوا، اس کو نہیں سننا، فإنه كذاب فإنه صادق، یہ بے دین ہے، مجنون ہو، یہ مجنون ہے۔ تو دیکھو اکٹھا آپ کی تقریر کرے ہو، کوئی اس طرح کھڑے ہو کر کہے، آپ کچھ نہیں بولتے، کپڑا رکھتے سر پہ چلے جائیں۔ پھر جب واپسی آتے، آدمی عرفہ جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، پھر واپس مینا آتا ہے، مینا میں پھر سارے خیمے ساری نمازیں پڑھنی ہوتی، تو پھر واپس آتے، رمیے جمرات کرتے ہیں حاجی صاحبان، تو وہاں ابو لہب کھڑا ہو اور کہتا ہے میرا بھائی عبداللہ ہے، اس کا یہ بیٹا ہے، پہلے آپ کو تقریر کرنے دیتا، پھر اس کے بعد وہ کہتا کہ یہ نعوذ باللہ تھوڑا عقل سے فارغ ہو گیا ہے، یہ مجنون، اس کا علاج بھی کروانے والے ہیں، آپ اس کی باتوں میں نہیں آنے، اپنے باپ دادوں کی بیٹی۔ تو اللہ رب العزت نے، انہوں نے اتنی بڑی اسکیم بنائی کہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ تو مکے سے 5 منزل دور ابو دشنا ایک جگہ تھی، وہاں ایک آدمی کا غماد اس کا نام، وہ پاگلوں پہ دم کرتا تھا، فیس بھی بہت زیادہ لیتا تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ ایسے ایک لڑکا ہے، اس کے ماں باپ نہیں، باپ کا تو پہلے انتقال ہو گیا اور ولادت کے بعد ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا کوئی نہیں، یتیم ہے، اور سارے مکے والے اس سے پریشان، الٹی سیدھی نعوذ باللہ باتیں کرتا ہے۔ تو وہ 5 منزل کا سفر کر کے مکے میں لوگوں سے پوچھتا ہے محمد نام کا آدمی کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا بھائی کیا کرنا چاہتے ہو؟ یار کا وہ بیچارہ یتیم بچہ ہے، سنا ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، میرا بڑا اچھا دم ہے۔ مکہ آپ علیہ السلام کے پاس وہ آ گیا، آپ سے کہا کہ آپ کا نام حماد ہے، کہا موصوف کو زمام کہتے ہیں، میرا دم ہے، میں بڑی فیس لیتا ہوں، آپ سے فیس نہیں لوں گا کیونکہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، میں آپ کے اوپر دم کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہیں ہو۔
کیونکہ آپ کے اوپر جنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر تو کوئی جنون نہیں. تو سارے مکے والے پوچھتے پوچھتے میں آ رہا ہوں, ہمارے دور تک آپ کی خبریں ہیں, تو دشمن کیسی دور دور تک باتیں پہنچاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بات پوری ہو گئی, کہاں دم کروں؟ آپ نے فرمایا دم نہیں کرو, میں پہلے دم کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے والسماء والطارق جب پڑھی نا, پہلے تو آپ نے خطبہ پڑھا. ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. جیسے حضور نے دیکھا نا تو وہ زمان رونے لگا, شاعر بھی تھا, خطیب بھی بڑا تھا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. پھر جب آپ علیہ السلام نے بس سمائی والطارق پڑھی تو اس کی یہ جو داڑھی تھی پورا چہرہ اس کا گیلا ہو گیا رو رو, اور کہا ہاتھ بڑھائیے, سارے لوگ پاگل ہیں, ایسا کلام تو میں نے سنا نہیں, مجھ سے بڑا شاعر خطیب کوئی نہیں ہے, میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان. اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون. پروپیگنڈا کرنے والے کیا کیا کرتے بیٹھے گئے. اپنے رب کی نعمت ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اور آپ کو اللہ نے اتنا ثواب دیا جو رکنے والا نہیں. مفسرین نے لکھا ہے جتنے لوگ قیامت تک نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, زکات دیں گے, حج کریں گے, تلاوت, جو بھی اعمال کریں گے, ہر ایک کے عمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. کہ سب سے زیادہ خون اور پسینہ کس نے بہایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور آپ کے اخلاق سب سے بلند. سردیوں کا وقت ہوتا تھا تو ٹھنڈا پانی لے کر آ جاتے تھے دیہات کے لوگ, اور کہتے تھے کہ اندر ہاتھ رکھ لیں آپ ٹھنڈے پانی میں تو ہمیں برکت مل جائے گی. وہ کئی مٹکے اور مشکیزیں لے کے آتے, آپ سب میں تھوڑا 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 ہاتھ رکھتے ٹھنڈے, اور آپ کسی کو منع نہیں کرتے. آپ علیہ السلام گھر کی طرف تشریف لے جاتے, کوئی دیوانی بوڑھی عورت ہوتی, بیٹھ کر کہتے میری بات سنو, آدھے گھنٹے تک وہ قصے بتاتی رہتا, آپ سنتے رہتے, پھر اس کے بعد آپ تشریف لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دیہاتی آتا, نجران کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی, ایسے کھینچے نشان پڑ گیا, کہے جو ہونین سے جتنا مجھے لایا ہو نا مجھے بھی دے دو, اس میں میرا بھی حق ہے. آپ علیہ السلام نے کہا میں دے دوں گا سب کچھ, لیکن تو نے مجھے جو یہ تکلیف پہنچائی ہے میرے صحابہ کو, اس کا تو کچھ بدلہ ہونا چاہیے. کہ نہیں آپ تو معاف کرنے والے, آپ مسکرا دیا, کہا جاؤ اس میں سے اتنی بکری اتنی اونٹ اس کو دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے 10 سال میں رہا حضرت انس فرماتے, کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کیوں کیا, یہ بھی نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. ہمیں تو 10 منٹ میں ہماری اوقات پتہ چل جاتی ہے. 10 سال تک حضرت انس کو آپ نے نہ روکا, نہ ٹوکا, نہ پریشان کیا. ایک صاحب مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے, حضور کے سامنے آئے, یہ اپنی شلوار اتاری اور پیشاب کرنے کھڑے. اس صحابہ کو غصے مارنے گئے, لا تضربوا, اب نہیں جا اس کے پیچھے. مسجد میں پیشاب کرنے, اس سے زیادہ کوئی گستاخی ہو. جب وہ پیشاب کر لیا پھر آپ علیہ السلام نے اس کو بلایا اور فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے. وہ تو دیہاتی تھا, یہ پیشاب کی جگہ, پیشاب کرنے ہو نہیں, پیچھے جنگل ہے, وہاں جاؤ چاڑی میں آرام سے پارے. یہاں تو نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تلاوت, اور صحابہ کے سانس پھول رہے, سر ہو رہے کہ اس کو مارے. وہ جب اپنے علاقے میں گیا نا, اس نے کہا واللہ ما ضربنی وما شتمنی وما قہرنی, ایسا آدمی نہیں جب میں نے اس کی عبادت خانے میں پیشاب کر دیا, اس نے گالی نہیں دی, مارا نہیں, غصہ نہیں کیا. چلو پورے علاقے کو لایا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کروایا, سب مسلمان. کیسے اللہ, اور صحابہ سے فرمایا کہ اس میں پانی ڈال دو اچھی طرح, 3 دفعہ ڈال دو, گردن صاف ہو جائے گا. اخلاق, اللہ ہمیں بھی اس کا ذرہ نصیب کرے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے 13 بیٹے تھے, اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تو اس کی فٹنس اتنی اچھی تھی کہ لوگ پوچھتے کہ بھائی یہ آپ کے چھوٹے بھائی آپ ان کے بڑے بھائی ہیں, اتنی اچھی فٹنس تھی, اتنی اچھی اس کی صحت تھی. مالدار بھی بہت تھا, زمینیں, باغات, اور اس کی لڑکیاں بھی بڑی خوبصورت تھی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ کو مال چاہیے تو میں مال دے دوں گا, آپ کو میری بیٹیوں میں سے کوئی بیٹی پسند ہے آپ ہاتھ رکھ کے میں شادی کروا دوں گا. جو میں نے پہلے عتبہ بن ربیعہ کا پورا قصہ چند دن پہلے عرض کیا تھا, وہ بہت زیادہ بکواس کرتا. آپ علیہ السلام
تبلیغ کرتے رہے تو جو اس کے 13 بیٹے تھے اس میں سے 3 بیٹے خالد ابن ولید، ہشام ابن ولید اور ولید ابن ولید حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان. یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ اخلاق. تو وہ بہت زیادہ پریشان کرتا تھا ولید ابن مغیرہ، قسمیں کھا کھا کے بولتا تھا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، یہ جو آپ کو پیشکشیں کرتا ہے نا جھوٹ بول کے، آپ اس کی بات نہیں ماننا، بڑا ذلیل ہے، امازن چغل خور ہے، عیب جوئی کرتا ہے اور آپ کی خوبی اور خامیوں کے پیچھے لگاؤ، آپ کی خامیاں تلاش کرو. حضور میں تو کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی. اور مناع للخیر، جہاں کوئی نیک کام ہو رہا ہوتا ہے اس میں روڑے اٹکاتا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کرنے دوں گا میں. حضور کے بچوں آ کر روک لے گا، خبردار کوئی وہاں نہیں جائے گا، مجھ سے پیسے لے لو، میرے مہمان بن جاؤ، 3 دن نہیں 10 دن رکھوں گا، لیکن یہی سے اپنے گاؤں میں واپس چلے گا. موت کا دن، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، عظیم گناہگار اور ظلم سرکش بھی ہے. بعد ذالک کا زنی، اور اس کے بعد اس کا نسب کا بھی پتہ نہیں. کسی نے کہا بھائی تیرے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں القرآن تو سچ بولتا ہے. چنانچہ جب وہ اپنے ماں کے پاس پہنچا تلوار لے کے سچ بتا، اس نے کہا ایسا ہی معاملہ ہے، انہیں تفصیل نہیں بتا سکتا، کیوں وہ مالدار ہے، بہت دولت اس کے پاس ہے، اس کے 13 بیٹے ہیں. جب ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے اساطیر الاولین، یہ تو اسٹوری ہے، یہ تو قصے بتاتا رہتا ہے، کہانیاں سناتا رہتا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، اس کی ناک پہ ہم ہاتھی کی طرح سونڈ بنا دیں گے. ایسا ہی ہوا. بدر میں آگے آگے تھا ہی ایک صحابی نے اس کی ناک پہ جب حملہ کیا تو وہی سونڈ بن گئی. وہاں سے وہ بھاگ گیا، بھاگ تو گیا، زندہ بھاگا. کوئی طبیب مکے کا نہیں چھوڑا، پورے حجاز میں علاج کرایا، یہی زہر بنا اور اسی کے اندر وہ مر گیا. اللہ نے جو پیشن گوئی پوری کر. پھر یمن میں ایک باغ تھا، باغ والوں کا قصہ بتایا. اس کی عادت تھی، جو مالک کے باغ تھا سب کو اعلان کرتا بستی میں یمن میں کہ بھائی سب آ جاؤ، کل میں فقراء کو تقسیم، ایک حصہ فقراء کو دیتے، ایک حصہ گھر پہ رکھ لیتا، ایک حصہ زمین پہ لگاتا. جب اس کے بچے بڑے ہو گئے تو ہمارا ابا تو ویسے بے وقوف تھا، آج کل جیسے اولاد سمجھتے ہمارے ابا کو پتہ ہی کیا، سب کچھ تو ہمیں پتہ ہے، وہی بس پرانے زمانے کی باتیں کرتے رہتے ابا جی. تو انہوں نے کیا کہا کسی کو کچھ نہیں دیا. چنانچہ رات کو باغ کاٹنے کے لیے گئے، آگ کا بگولا آیا، اوپر سے ڈرون حملہ ہوا، اوپر سے اللہ رب العزت نے پورے باغ کو جلا کے رکھا. ایک بھائی میرا یار ہم راستہ بھول گئے، قال اوسطهم، تو جو منجلا بھائی تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے کہا اللہ کو بھول کے باتیں نہیں کرو، اللہ پکڑ لے گا. سبحان ربنا انا كنا ظالمین، کہنے لگے ہاں یار آپ صحیح کہتے تھے، ہم ظالم ہیں، یہی باغ تھا، اللہ نے اس کو جلا دیا. پھر یہ جو آخری 2 آیتیں سورہ قلم کی ہیں، جو آدمی اس کو ہر نماز کے بعد یا صبح شام 7 دفعہ پڑھ لے گا، آیت نمبر 51 52، اللہ اس کو نظر بد سے بچا لے. جو جیسی بھی نظر ہوتی ہے، نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ اونٹ پہاڑ پہ چل رہا ہو، اس کو ہانڈی میں پہنچا دے، یعنی اس کا مطلب اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کو ذبح کرنا پڑتا. سوال ابن حنیف سے آپ علیہ السلام نے فرمایا چلو سفر پہ جانا، میں کہا اچھا میں نہا لوں، آپ نے فرمایا نہا لو. غسل خانہ غسل کر کے باہر نکلے، کپڑے مطلب قمیض نہیں پہنی تھی، صرف شلوار پہنی. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ ایسا بدن تو میں نے کنواری لڑکیوں کو اتنا خوبصورت، اور بیچارے کو وہیں سردی لگنی شروع ہوئی، بخار ہوا. تو پھر فرمایا چلو کیا ہو گیا، میری طبیعت خراب ہے، مرنے لگا، اتنا شدید بخار ہوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے دیکھا؟ کہا پلا بلاؤ. کہ تم نے کیا کہا؟ کہ تم اپنے بھائی کو نظر لگا کے قتل کرنا چاہتے ہو. تو اس سے کہا وضو کرو جس کی نظر لگی. اس نے وضو کیا، وہ بچا ہوا پانی کسی اس پہ ڈالو، اس کے کندھے پر، سر پر اور کندھے پر ڈالا. اللہ پاک نے وہی شفا تھا. تو اگر جس کی نظر لگ جائے اس کا پتا ہو جس سے وضو کروا لے، یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے. سورہ حاقہ کو حاقہ اس لیے کہتے ہیں کہ ثابت ہونے والی چیز ہے، پکی بات ہے، قیامت آئے، اس لیے الحاقہ بالحاقہ بنا. فرمایا قوم ثمود عاد نے جب جھٹلایا، اللہ رب العزت نے ایک چیخ کے ذریعے قوم ثمود کو ایسا ہلاک کیا کہ جبریل نے چیخ لگائی، ان کے کلیجے پھٹ کے سمودے اوپر گئے. اور قوم عاد پر اتنا اللہ کو غصہ آیا، جن کو اپنی فٹنس پر اور اپنی طاقت پر، زور بازو پر اتنا فخر تھا، اللہ پاک نے 7 رات تک، حالانکہ چیخ منٹ کو بھی مار سکتے تھے،
7 راتیں 8 ایام 8 دن تک مسلسل ہواؤں کی گوش میں ان کو زمین سے آسمان پہ پٹکتے رہے اور پھر اوپر سے نیچے پھینکا تو جیسے کہ وہ کھجور کے بانس ہوتے ہیں، کھجور کی شاخیں ہوتی ہیں، جو تنے ہوتے ہیں دور دور گرے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے بتاؤ نا بال ترا لہم من باقی، جن کو بڑا فخر تھا، بڑے بڑے گول تھے اپنی طاقت پر، کوئی باقی ہے؟ کوئی بچا ہوا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرمایا کہ عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہے، پھر اس کے بعد فرمایا جس کو قیامت میں سیدھے ہاتھ پر نامہ اعمال ملے گا وہ اتنا خوش ہوگا، وہ لوگوں کو کہے گا آؤ قرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال رزلٹ دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں اللہ سے ڈرتا رہتا تھا، اعمال میں لگا رہتا تھا، حساب کا مجھے یقین تھا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ایسی زندگی میں ہوگا جس سے بہت خوش ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، یہ پھل اس کے بالکل نیچے لٹک رہے گرنے والے ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوب کھاؤ اور پیو، تم نے کافی دنوں تک روزے میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ اور جو بے ایمان تھا، جو نہیں مانتا تھا، اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال، وہ کہے گا ہائے لم اوت کتابیہ، مجھے نامہ اعمال نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے میرے حساب کتاب کا نہیں پتا، اے کاش موت آ کے مجھے مار دیتی، مجھے میرے مال نے، میری سلطنت نے، میری کرسی نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے اب باتیں بند کرو، خذوہ اس کو پکڑو، فغلوا اس کو چکڑو، ثم الجحیم صلو اور اس کو دوزخ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 بیڑیوں میں اس کو باندھ دو، اس کو توق میں ڈال دو، کیونکہ یہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کرتا تھا، آج اس کا کوئی جگری یار نہیں ہے، ولا طعام الا من غسلین، پیٹ کے سوا اس کو کچھ نہیں کھانے کو دے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ پھر سورہ معارج پڑھی گئی، من اللہ بالمعارج، درجے والے اللہ رب العزت کی طرف سے درجات ہیں، یعنی اللہ پاک جبریل امین کے ذریعے بھیجتے ہیں احکامات کو۔ اس میں فرمایا مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہے۔ کون سا دن بھائی؟ قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن۔ وہ لوگ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائے گا، ولا يسأل حمیم حمیم، دوست کو نہیں پوچھے گا۔ مجرم اتنا تنگ ہوگا وہ کہے گا من عذاب یومئذ ببنی، کاش میری اولاد کو ڈال دو دوزخ میں، میری بیوی کو ڈال دو، میرے بھائیوں کو، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو ڈال دو، مجھے نہیں ڈالو دوزخ میں۔ بلکہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا، جتنے زمین میں لوگ ہیں اللہ میرے بدلے میں فدیہ لے لو، ثم ینجی، مجھے بچا لو۔ اللہ ایسا نہیں ہو، انہا لظی، تمہیں آگ میں جلنا، تمہاری کھال کو کھینچ لے گا لیکن تمہیں مرنے نہیں دے۔ اللہ آپ سب کی مانی۔ فرمایا جو نمازی ہوگا، نماز کی پابندی کرے گا، صرف رمضان میں یا ہمیشہ انشاءاللہ؟ کون کہتا ہمیشہ پڑھتے رہنے انشاءاللہ؟ جو اپنے مالوں میں حق دیتا رہے گا، رشتہ داروں کے صلہ رحمی کرے گا، زکات، خیرات، عطیات، صدقہ جاریہ میں پیسے لگائے گا، مانگنے والوں کو بھی دے گا، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دے گا، قیامت کے دن کی تصدیق کرے گا، اپنے رب سے ڈرتا رہے گا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا اللہ صلاۃ محافظون، نمازوں کی حفاظت کرے گا۔ پھر سورہ نوح پڑھی گئی، 950 سال جب تبلیغ کر لی لوگوں نے بات نہیں مانی، اور میں جب بھی میں دعوت دیتا ہوں رات کو دن کو بھاگ جاتے ہیں، جب تبلیغ کی بات کروں بھاگ، کپڑے سمیٹ کر بھاگ جاتے ہیں، قریب کھڑے ہو کے بات کروں بیٹھ کے تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے دیتے، بات نہیں کرنا ہمارے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مانگو، تو انہوں نے بد دعا کی ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، آپ ایک آدمی کو بھی اب زمین پہ نہ چھوڑیں، آپ نے اگر ان کو چھوڑا تو ساری زمین ذلیلوں سے گمراہوں سے بھر جائے۔ اللہ پاک نے ان کی بد دعا قبول کی اور جتنے لوگ تھے بے ایمان سب کو غرق کیا۔ 90 اور 80 کے درمیان جتنے لوگ کامیاب ہوئے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو نجی اللہ پڑھا، کوئی کامیاب ہوئے۔ پھر سورہ مزمل پڑھی گئی، اللہ رب العزت نے اس میں آپ علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے اڑ جائے، اور اس میں رات کی محنت کے بارے میں بتایا کہ رات کی محنت اللہ کو بڑی پسند ہے، رات کو تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اندھیرے میں اللہ کو یاد کرنا،
پوری رات آپ علیہ السلام نوافل پڑھتے تھے، پھر فرمایا آدھی رات کرنے، پھر 1/3 رات کرنے، پھر فرمایا بس 1/3 رات کریں، آخری حصے میں تہجد پڑھا کریں، اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائیں، رات کی جتنی محنت ہوگی دن میں اتنی اچھی آپ کی دعوت دے سکتے، اس میں آپ علیہ السلام کے بڑے فضائل آئے۔ پھر سورہ مدثر پڑھی گئی، آپ علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب بیلونی تفرونی، کمبل ڈالو، کمبل پہ کمبل، چادر پہ چادر، لقد خشیت علی نفسی، میں تو مر جاؤں گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میں تو بہت پریشان ہوں۔ تو اما جان نے ان کو تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ وحدہ، اللہ آپ کو ایسے اکیلا نہیں کر سکتا، انک لتحمل کلا، لوگوں کا بوجھ، بہت ساری صفات بتائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ مدثر میں آپ علیہ السلام کے فضائل بتائے اور تبلیغ کے بارے میں فرمایا، وربک فکبر، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی لوگوں کو بتا، کیا بتانی چاہیے؟ اس لیے کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ، سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، اللہ کی بڑائی لوگوں کے دل میں ڈالو۔ پھر فرمایا کہ 11 فرشتے جو 19 فرشتے دوزخ کے داروغ، 19 اور جو دوزخ پہ جائیں گے تو یہی 19 فرشتے پھینکتے رہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس کو دوزخ کے فرشتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ جنتی کہیں کہ ہمارے دوست نظر نہیں آ رہے، اللہ پاک فرمائیں گے ذرا پردے ہٹاؤ، کیوں تم دوزخ میں چلے گئے؟ یہ سمجھدار لم نکن من المصلین، ہم نماز، بولو بھائی نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم دین پر اشکالات کرتے تھے، دین کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، دین داروں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ہم قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ پھر سورہ قیامت پڑھی گئی، اس کو قیامت کہتے ہیں، نفس لوامہ ہے، نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ پھر سورہ دہر پڑھی گئی، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں، آپ علیہ السلام اس کو جمعے میں اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا، شاکر اور کافر کے بارے میں بتایا، کافر کو کیا سزا ملے گی، ایمان والوں کو کافور سے ملی ہوئی شراب پلائی جائے گی، چشمے ہوں گے، اور جناب ان لوگوں کو شراب طہور پاکیزہ شراب پلائی جائے گی۔ اللہ رب العزت زنجبیل کی اور سلسبیل کے چشمے سے پلائیں گے، حور اور غلمان ان کو گھیر لیں گے، اور اللہ پاک ان کو سندس کا اور ریشم کا جوڑا پہنائیں گے، ان کے ہاتھوں میں سونے چاندی کے کنگن ہوں گے۔ پھر سورہ مرسلات میں 5 ہواؤں کی 5 قسمیں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے ان کے لیے بربادی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا کھاؤ پیو چند انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ پھر فرمایا جب ان سے رکوع کا کہا جاتا ہے لا یرکعون، یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، فرمایا پوری تقریب 50 آیتیں ہو گئی۔ اللہ فرماتے فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اب کون سی اور بات کہوں کہ اس کے بعد ایمان نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ اس رات کو اعمال کے ذریعے قیمتی بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا، اپنے گھر والوں کو بھی اے اللہ رات بھر عبادت میں مصروف کرنے اور ان کو ترغیب دینے کی توفیق عطا۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔